آج کا دن عمران خان صاحب کے حوالے سے بڑا مشکل دن ثابت ہو سکتا ہے۔ فاروق حبیب صاحب کا بھی انٹرویو کروانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اب اگلی باری جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کی ہے۔ ایک ٹیلی ویژن چینل کے حوالے سے بھی آپ کو خبر دینی ہے، 6 اینکرز کو جناب اکٹھے فارغ کر دیا گیا ہے۔ ہمارا کبوتر ایک خبر لے کر آیا ہے، تحریک انصاف کے 2 روپوش رہنما پارٹی چھوڑنے کا اعلان کرنے والے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا بندہ جو ہے نا وہ بھی غائب ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، کچھ بڑی ایکسکلوسیو خبریں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، اور اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے۔ یہ خبریں فاروق حبیب سے ریلیٹڈ بھی ہیں، اور بھی ایک اہم خبر آپ کو دینی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما کے حوالے سے، اور آج کا دن عمران خان صاحب کے حوالے سے بڑا مشکل دن ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس کی ساری ڈیٹیلز تھوڑی دیر میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ 1 ملین سبسکرائبرز کے ٹارگٹ کی جانب ہم رواں دواں ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کا بٹن ضرور پریس کیجئے، اور بیل آئیکن بھی پریس کیجئے تاکہ آپ کو ساری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز مل سکیں، اور ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کیجئے گا۔ چلیں جی، سب سے پہلے ذرا فاروق حبیب صاحب کے بارے میں بات کر لیں، کیونکہ آخری انفارمیشن تو آپ کے پاس یہی موجود ہے کہ کل انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور استحکام پاکستان پارٹی کے اندر انہوں نے شمولیت اختیار کر لی۔ ویسے تو میں نے بڑی تفصیل سے اپنے کل کے پروگرام کے اندر جو میں نے ہم نیوز کے اوپر کیا تھا، اس کے اندر ہماری ٹیم نے جو ہے بڑا اچھا ریسرچ ورک کیا، اور فاروق حبیب صاحب نے جو ایکچولی بیانات دیے ہوئے تھے کل اپنی پریس کانفرنس میں، اور اس سے پہلے ماضی کے اندر وہ کیا بیانات دے چکے تھے، ہم نے اس کا ایک کمپیریزن بھی وہاں پہ ڈالا ہوا ہے۔ تو آپ اگر دیکھنا چاہیں تو ہم نیوز کی ویب سائٹ کے اوپر یا یوٹیوب پیج کے اوپر جا کے آپ وہ پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بڑی ڈیٹیل سے ہم نے اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے، لیکن ایک بڑی حیران کن بات ہے جو بعد میں ایکچولی ہمیں پتہ لگی، بالکل ذہن سے اسکپ کر گئی تھی، وہ یہ تھی کہ پیمرا نے 12 اگست کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا جس کے مطابق 11 افراد کے اوپر ان کی کوریج کے اوپر پابندی لگا دی گئی تھی کہ جناب یہ لوگ جو ہیں آپ ان کے اوپر ان کی کوئی کوریج نہیں کریں گے، اور ان سے متعلق خبر، رپورٹ، بیان اور حتیٰ کہ ٹکرز چلانے کے اوپر بھی پابندی تھی کہ جی آپ نے کسی صورت ان کے کوئی ٹکرز نہیں چلانے۔ لیکن کل جب وہ استحکام پاکستان پارٹی کی پریس کانفرنس کے اندر آئے تو پاکستان کے ہر ٹیلی ویژن چینل نے ماشاءاللہ اسے نشر بھی کیا، اور جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو پیمرا کی جانب سے کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ شاید موسم کل بہت اچھا تھا کل موسم بہت اچھا تھا نا، شاید اسی وجہ سے کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ تو یہ ہوتا ہے جب آپ نے اپنی مرضی سے جو ہے وہ کام کرنے ہوں اور رولز اینڈ ریگولیشنز کو اٹھا کے باہر پھینکنا ہو۔ میں تو خیر کبھی بھی کسی کی زبان بندی کے حق میں نہیں، اور یہ مت سمجھیے گا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب فاروق حبیب کو نہیں دکھانا چاہیے تھا۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہر ایک کو رائٹ ہونا چاہیے کہ آپ دکھائیں، اس کے انٹرویوز بھی دکھائیں۔ وہ رہنما جو روپوش ہیں ان کے انٹرویوز بھی دکھائیے، چاہے وہ مراد سعید ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، ایون پاکستان کے اندر ہوں یا پاکستان کے باہر ہوں۔ آئی وانٹ ٹو آلویز اسٹینڈ ود واٹ ایور دے آر سیئنگ، اور وہ جو بات کرنا چاہیں ان کو کھلی اجازت ہونی چاہیے، اس کے بعد آپ ایگری کریں، ڈس ایگری کریں، وہ بات کی باتیں ہیں۔ ویسے ہمارا کبوتر ایک خبر لے کر آیا ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ فاروق حبیب صاحب کا بھی انٹرویو کروانے کی کوشش کی گئی تھی۔ یہ مجھے پتہ لگا ہے، جس طرح پہلے 2 انٹرویوز ہوئے تھے تو اس کی بھی اٹیمپٹ ہوئی تھی کہ کسی طرح ایک انٹرویو کروا لیا جائے، لیکن اس میں کامیابی نہیں ہو سکی۔ تو ویسے ہی جو پچھلے 2 انٹرویو گزرے تھے اس کی وجہ سے کافی پرابلمٹک سچویشن ہو گئی تھی، اور سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے بہت زیادہ کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پہ اینکرز کو اور ان چینلز کو بھی۔ تو میں تو ویسے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید اب یہ نہیں ہوگا، لیکن میرا خیال میں نسبتاً جو اسٹریٹجی چینج کی گئی کہ جی پریس کانفرنس کروا لی جائے، تو یہ پھر بھی ایک بہتر سیف ایگزٹ جو ہے وہ اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو خاص طور پہ میں نے اپنے مجھے یہ بھی خبر ملی کہ میں نے ایک اپنے کسی ویلاگ کے اندر CCTV فوٹیج کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ کسی چینل کی CCTV فوٹیج جو ہے وہ نکال لی جائے، تو اس کے بعد بھی بڑی ہلچل ہوئی ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق اس CCTV فوٹیج کی وجہ سے بھی بہت ہلچل ہوئی ہے۔ کبوتر ہمارے پاس خبر لے آتے ہیں، کبوتر ایک ایسی مخلوق ہیں کہ وہ خبر لائے بغیر رہ نہیں سکتے۔ تو خبر ہمارے پاس پہنچ گئی کہ جناب اس CCTV فوٹیج کو بھی جو ہے پھر ذرا سیدھا پتھرا کیا گیا ہے۔ تو چلیں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ظاہری بات ہے خبر تو ہم نے دینی ہے کہ ایسا بھی ہو رہا ہے۔ تو شیخ رشید صاحب، اب اگلی باری جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کی ہے، تو ہماری اطلاعات کے مطابق کہ وہ بھی کچھ زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ ویسے اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے اپنے ایک ویلاگ کے اندر فاروق حبیب صاحب کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں، کیونکہ لوگ بہت پریشان تھے، خاص طور پہ وہ شاہین سے بھائی صاحب جو امریکہ میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑوں کے بہت بڑے وہ فیوریٹ ہیں۔
تو انہوں نے جو ہے وہ ایک انٹرویو کے دوران یہ بات کہہ دی تھی جی کہ خدا نخواستہ فاروق حبیب صاحب جو ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے کہ جی ان کے اوپر بڑا تشدد ہوا ہے. شہباز گل صاحب نے بھی ان کو کوٹ کر کے جو ہے پورا ایک ویلاگ کر دیا تھا. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ خیریت سے تھے, جان کم از کم جو ہے وہ باقی رہی. باقی لائلٹی باقی رہی کہ نہیں رہی وہ میرے خیال میں اس کا آپ کے اوپر ہی چھوڑتا ہوں, لیکن جان تو کم از کم ان کی حیات ہے, تو اللہ ان کی زندگی جو ہے وہ لمبی کرے. اچھا جی, اس کے علاوہ کچھ اور خبریں بھی ذرا آپ کے ساتھ شیئر کر لیں. ہاں سوری, ایک ٹیلی ویژن چینل کے حوالے سے بھی آپ کو خبر دینی ہے کہ ہماری اطلاعات کے مطابق بول نیوز سے 6 اینکرز کو جناب اکٹھے فارغ کر دیا گیا ہے. وہاں پہ اس وقت ڈاؤن سائزنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے, اور ڈاؤن سائزنگ اس سینس میں ہے کہ ریپلیسمنٹس کا سلسلہ, ڈاؤن سائزنگ وڈ ناٹ بی دا کریکٹ ورڈ, ریپلیسمنٹس کا سلسلہ جاری ہے. اور میری اطلاعات کے مطابق 6 مختلف اینکرز کو, جس میں 3 نیوز اینکرز ہیں جو خبریں پڑھتے ہیں, اور 3 پروگرام ہوسٹ ہیں جو جن کو فارغ کیا گیا ہے, اور ان میں سے 2 جو ہیں وہ بہت بڑے یوٹیوبرز بھی ہیں جن کو فارغ کر دیا گیا ہے. تو یہ فیصلہ کوئی ایک دم نہیں لیا گیا, یہ میری اطلاعات کے مطابق کئی ہفتے پہلے ہی جو ہے یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ یہ اس طرح کیا جائے گا. تو الٹیمیٹلی اب یہ جو ہے وہ امپلیمنٹ بھی کر دیا گیا ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس کو باقاعدہ طور پہ اب تک اناؤنس کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا, لیکن میرے پاس جو خبر ہے وہ بڑی کنفرم خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ ان لوگوں کو فارغ کر دیا گیا. اور اس میں سے ایک اینکر جو ہیں وہ تو بہت سینئر پوزیشن کے اوپر بھی ہیں جن کو وہاں سے فارغ کیا گیا ہے. اور یہ سلسلہ ابھی آگے بھی چلتا رہے گا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. لیکن میرے پاس جو ڈیٹیلز ہیں وہ یہ ہے کہ جو لوگ تو ڈیڈیکیٹڈلی کام کے حوالے سے کوئی پرابلم نہیں ہے, میرٹ کے اوپر پوری طرح آتے ہیں, ان کے لیے کسی قسم کی کوئی پرابلمز نہیں ہوں گی, لیکن دیگر کے ساتھ جو ہے وہ یہ پرابلمز ہو سکتی ہیں. فاروق حبیب صاحب کے بارے میں بات کر رہا تھا, تو سوری اس میں ایک چیز رہ گئی. شیر افضل مروت صاحب نے ایکچولی اس معاملے کے اوپر ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا فاروق حبیب آپ کو شہید کہا گیا تھا لیکن آپ مردار ہو گئے. آپ نے تمام دروازے بند کر دیے ہیں کیونکہ آپ کی باڈی لینگویج اور گفتگو نے کوئی شک نہیں چھوڑا کہ یہ رضاکارانہ تھا. سو مطلب شیر افضل مروت صاحب کو لگتا ہے کہ فاروق حبیب صاحب نے جو کچھ کیا ہے وہ مرضی کے تحت کیا ہے, اس میں کوئی دباؤ شامل نہیں تھا. لیکن چلے پتہ نہیں کتنا آسان ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے سب کچھ کہنا کہ زبردستی نہیں تھی اس کے اندر. اور حماد اظہر صاحب نے بھی جناب اس کے اوپر ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جو لوگ جبری گمشدگی میں رہے ان میں سے ایک نے مجھے تاوان ادا کرنے کے بعد پیغام بھجوایا, کہا کہ ایک ایک لفظ اوپر سے آیا تھا, باقاعدہ رٹا لگوایا گیا تھا, کسی ایک لفظ کو بھی حذف کرنے کی اجازت نہ تھی. جو تشدد اس نے بیان کیا اس کے بعد بی جے پی میں شمولیت کی مجبوری بھی سمجھ آ جائے, یہ انہوں نے فرمایا ہے کہ کسی شخص کے بارے میں. اور پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ بھی جناب جاری کیا گیا ہے. اس میں لکھا گیا ہے جناب کور کمیٹی کی جانب سے ضمیر کے قیدی چیئرمین عمران خان کو نشانہ انتقام بنانے کے لیے تقاضا ہے انصاف کے قتل کی شدید مذمت. توشہ خانہ کے بعد سائفر مقدمے کی اب تک کی کارروائی نقائص سے بھرپور اور امتیازی اور ناقص انصاف کی واضح مثال ہے. عدالتی کارروائی کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ توشہ خانہ کی طرح چیئرمین عمران خان کو پہلے سے طے شدہ فیصلے کے ذریعے سزا سنانا ریاست کو مقصود ہے. عدلیہ خصوصاً سپریم کورٹ آئین کے تحفظ اور اس میں فراہم کردہ بنیادی حقوق کی حفاظت میں افسوسناک حد تک ناکام دکھائی دے رہی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان آئین سے انحراف اور ضمیر کے قیدی عمران خان کو ناقص ترین عدالتی کارروائی کے ذریعے بدترین سیاسی انتقام کا نشانہ بنائے جانے کا بلا تاخیر نوٹس لیں. اجلاس میں تحریک انصاف مغربی پنجاب کے صدر فاروق حبیب کی 3 ہفتوں پر محیط جبری گمشدگی کے بعد پریس کانفرنس کا بھی جائزہ. فاروق حبیب کی بازیابی خوشائند. ان کی پریس کانفرنس تحریک انصاف کو سیاست سے بے دخل کرنے کے اسی ماورائے آئین و قانون سلسلے کا حصہ ہے جو پچھلے 17 ماہ سے جاری ہے. چہرے اور انداز بدل کر وہی گھسا پٹا اسکرپٹ دہرانے سے قوم کو گمراہ کرنا ممکن ہے, نہ سچ میں جھوٹ کی آمیزش ممکن ہو پائے گی. ماورائے آئین قانون اور جمہوری ریاستی ہتھ کنڈوں سے بزور قوت تحریک انصاف کو سیاسی عمل سے باہر کرنے کی کوششیں الحمدللہ تحریک کی مضبوطی اور عوام میں مقبولیت کی وجہ بن رہی ہیں. تو شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے انہوں نے جان بوجھ کے کیا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں, ان سے جبری طور پہ سب کچھ کروایا گیا ہے. تو شیر افضل مروت صاحب تو ویسے ہی ایک دوسرا روٹ لے کے چلتے ہیں, شاید وہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کو, خاص طور پہ کور کمیٹی میں تو شعیب شاہین صاحب بھی ہیں جن کے ساتھ ان کا ویسے ہی بڑا اختلاف ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اون چودھری صاحب استحکام پاکستان پارٹی کے جو ترجمان تھے وہ رات کو میرے پروگرام میں تشریف لائے تھے, فون کے اوپر ہمارے ساتھ موجود تھے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی یہ مل نہیں رہے تھے فاروق حبیب صاحب اتنی دیر سے, اتنے ہفتوں سے, آپ کو کہاں سے مل گئے؟ کیونکہ وہ جو 2 پروگرامز ہوئے تھے کامران شاہد صاحب والا اور عادل شاہ زیب والا, تو وہ تو میں چلو کوآرڈینیٹرز کو میں
بیٹھے بٹھائے ان کو میں ایک کریڈٹ دے دیتا ہوں نا کہ وہ ڈھونڈ کے لے آئے. تو یہ کہاں سے ملے؟ اون چودھری صاحب سے میں نے پوچھا, انہوں نے کہا یہ میرے ساتھ رابطے میں تھے, یہ پچھلے 3 ہفتے سے جو غائب تھے, 19 دن یہ جو غائب رہے, یہ میرے ساتھ رابطے میں تھے, اور 10 دن پہلے میری ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے. اور وہاں پہ ملاقات کے اندر میں نے ان کو یہ سمجھایا کہ جی آپ مت کریں اس طرح, اور آپ آ جائیں, ادھر آ جائیں اس پارٹی کے اندر. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی آپ کو ان کو بتانا چاہیے تھا کہ یار آپ کی فیملی اتنی پریشان ہے, لاہور ہائی کورٹ میں پہنچی ہوئی ہے, وہ فیملی دھاڑے مار مار کے رو رہی ہے, آپ کا پتہ کچھ نہیں لگ رہا, اور آپ ادھر اون چودھری صاحب سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. تو آپ کو تو جا کے کورٹ میں بتانا چاہیے, یا کوئی پیغام پہنچا دینا چاہیے ان کو کہ بھائی رونا دھونا بند کریں, میں بالکل ٹھیک ہوں. وہاں پہ ان کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کو پورا لیٹر لکھ دیا کہ جی میرا میاں نہیں لاب رہا. تو میاں صاحب جو ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, تو عجیب بات ہے. تو انہوں نے کہا نہیں وہ پھر ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, اب کوئی مسئلہ نہیں. بلکہ اون چودھری صاحب نے کہا کہ جی باقی لوگ بھی جو روپوش ہیں میں ان کو بھی پیغام دوں گا, آ جائیں, بس کریں, اپنی زندگی میں استحکام لے کر آئیں, یعنی کہ استحکام پاکستان پارٹی میں آ جائیں, استحکام لے کر آئیں, تو اس کے بعد ستہ خیر ہے, سب ٹھیک ہو جائے گا. تو یہی بھائی جان, یہی انہوں نے طریقہ کار جو ہے وہ بتایا ہے. بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر سیف بھی میرے پروگرام میں آئے ہوئے تھے, تو میں نے ان سے بھی ایک سوال کیا. میں نے کہا جی کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو آپ بھی چھٹیوں پر چلے جائیں اور واپس آئیں تو کہیں کہ میرا آج کے بعد نہ تحریک انصاف سے کوئی تعلق ہے, تو نہ میرا سیاست سے کوئی تعلق ہے؟ تو بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا بیرسٹر سیف صاحب نے. انہوں نے کہا جو حالات چل رہے ہیں اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے اقرار کیا اس بات کا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں بھی کل کو چھٹیوں پہ چلا جاؤں اور پھر میں واپس آؤں تو میں کہوں جی میرا بھی سیاست سے کوئی تعلق نہیں, تو پی ٹی آئی سے میرا کوئی تعلق نہیں. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ مستقبل میں شاید آپ کو اور بھی اس طرح کی پریس کانفرنس سے نظر آئیں, میں اس بارے میں مطمئن ہوں کہ ایسا ہوگا. لیکن ایک چیز کے بارے میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تحریک انصاف مضبوط رہے گی اور لوگوں کے آنے جانے سے پارٹی کو فرق نہیں پڑے گا. تو یہ ان کا کہنا تھا. محمود مولوی صاحب یہ بھی استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما ہیں, یہ مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام میں آئے ہوئے تھے رات کو. انہوں نے کہا فاروق حبیب کی 95% باتوں کی تائید کرتا ہوں. فاروق حبیب نے جو آج کہا ہے وہ حقیقی آزادی ہے. تحریک انصاف کے 2 روپوش رہنما پارٹی چھوڑنے کا اعلان کرنے والے ہیں. دونوں عام شخصیات پی ٹی آئی کی کابینہ لیول کی ہیں. عام شخصیات روپوش ہو کر سوچنے کا وقت لے رہے ہیں. چھوٹے لوگ تو ویسے ہی پی ٹی آئی چھوڑتے جا رہے ہیں. علی زیدی استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ نہیں ہے. اچھا میری اطلاعات کے مطابق, لیکن دس از انکنفرمڈ, اس لیے میں نام نہیں لوں گا, یہ میں آپ کو پہلے سے بتا دوں میں نام نہیں لوں گا. لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا بندہ جو ہے نا وہ بھی غائب ہو چکا ہے. مطلب روپوش تو وہ پہلے ہی تھا, لیکن میری اطلاعات کے مطابق وہ بھی اسی روٹ پہ جا چکا ہے جہاں پہ یہ 3 صاحبان, یہ مطلب فاروق حبیب, عثمان ڈار اور صداقت علی باسی صاحب گئے ہیں. وہ آلریڈی جا چکا ہے, لیکن وہ نام جو ہے وہ ابھی تک ریلیز نہیں ہوا ہے, منظر عام پہ نہیں آیا ہے, کیونکہ وہ پھر پرابلم ہو جاتی ہے نا. پھر آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ کاؤنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, 5 ہفتہ ہو گیا, 2 ہفتے ہو گئے, 3 ہفتے ہو گئے. تو جب آپ کو یہ پتہ ہی نہ لگے کہ ایک بندہ گرفتار ہو گیا ہے یا وہ غائب ہو گیا ہے, تو جب اگر وہ آ گیا پریس کانفرنس کرنے کے لیے اپڈیٹڈ طریقے سے, ایک نئے ورژن کے ساتھ آ گیا اپنی زندگی میں استحکام لانے کے لیے, تو پھر آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ یہ اتنے ہفتے سے کہاں تھا, کیونکہ آپ کی نظر میں تو وہ آلریڈی انڈر گراؤنڈ ہے. تو اس لیے اس مرتبہ وہ نام ہی نہیں لیا جا رہا, بتایا نہیں جا رہا کہ وہ بندہ بھی جو ہے وہ اٹھایا گیا یا وہ غائب ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس کا بھی ضمیر جاگ جائے. ضمیر کا نہیں پتہ لگتا, ضمیر اینج کر کے جا کے اندر. لیکن لیٹس سی, میں اس لیے نام نہیں لے رہا کیونکہ نام میرے پاس آیا ہوا ہے, بٹ آئی ایم ڈیلیبریٹلی ناٹ ٹیکنگ دیٹ نیم. یہ میں انہی کے اوپر چھوڑتا ہوں اگر کل کوئی بات آ گئی تو. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایک آج کا دن جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف سائفر کیس میں آج اڈیالہ جیل میں سماعت ہونی ہے, اور اس سلسلے میں ان کے اوپر فرد جرم عائد ہو سکتی ہے. آج جو ڈیٹ دی گئی تھی وہ یہی تھی کہ جناب 17 تاریخ کو جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر سائفر کیس کے حوالے سے ان کی فرد جرم عائد ہوگی, اور خصوصی عدالت کے جج ابو الاسناد محمد ذوالقرنین اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں. تو آج ایکسپیکٹڈ ہے کہ ان کے اوپر فرد جرم جو ہے وہ عائد ہو جائے گی. 8 وکلاء کی ٹیم جو ہے اسے جیل میں جانے کی اجازت ہوگی, اور ظاہری بات ہے فرد جرم عائد کرنے کے لیے ملزم کا وہاں پہ کھڑے ہونا جو ہے, اور وہ تو آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ حراست کے اندر ہے. عمران خان صاحب کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا عمران خان کی ضمانت کی درخواست پر دلائل مکمل ہو گئے ہیں, امید ہے 1-2 دن میں ان کی ضمانت ہو جائے گی. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے اس کیس میں وزارت خارجہ مدعی نہیں ہے. سائفر کیس سزائے موت نہ ہی عمر قید کا مقدمہ ہے, وہ یہ آج بھی یہی سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ جناب تحریک انصاف کے ترجمان شعیب شاہین صاحب نے جو ہے ایک پریس کانفرنس کی کل.
انہوں نے کہا جلسوں کے لیے 100 سے زائد درخواستیں دیں مگر ایک بھی اجازت نہیں ملی. کیا نگراں حکومت غیر جانبدار ہے؟ کیا الیکشن کمیشن کی آنکھیں اور کان بند ہیں؟ 90 دن میں انتخابات نہ کرانا اس بات کو تقویت دینا ہے کہ یہاں سب کچھ غیر آئینی ہے. 14 اگست کے دن پی ٹی آئی ورکرز پاکستان کے جھنڈے لے کر باہر نکلے. پرامن کارکنوں پر مقدمے درج کیے گئے. اس جبر کے ماحول میں جو انتخابات کرائیں گے کیا وہ ٹھیک ہوں گے؟ متنازع انتخابات کے بعد قومی مسائل حل نہیں ہو سکیں گے. برطانیہ میں پاکستانی سفیر کس حیثیت میں اشتہاری مجرم کو پروٹوکول دے رہا ہے جس کا جینا مرنا ملک سے باہر ہو؟ وہ کیا پاکستان پر حکومت کر سکتا ہے؟ تو یہ جناب خبر ہے. اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے اوپر میں ایک خبر دیکھ رہا تھا اور وہ یہ تھی کہ جناب گورنمنٹ کالج یونیورسٹی نے مریم نواز کو خطاب کے لیے بلایا ہوا تھا اور ان کو کہا تھا کہ جناب آپ گورنمنٹ کالج کے اندر آئیں اور آ کے یہاں پہ خطاب کریں. تو اس کے بعد جو ہے وہ اس خطاب کو منسوخ کر دیا گیا اور اس کے اوپر لونڈے لپاڑے خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں یا جو ان کے یوٹیوبرز ہیں خاص طور پہ انہوں نے بیٹھ کے چرچا کرنا شروع کر دیا کہ جناب وہ اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے بے حد اصرار کے اوپر جو ہے اس انویٹیشن کو منسوخ کر دیا گیا ہے. اچھا یہ ٹوٹلی جھوٹی خبر ہے. وہ میں اس لیے تصدیق کر سکتا ہوں کہ میں کل خود گورنمنٹ کالج گیا ہوا تھا اور گورنمنٹ کالج کے اندر ہی جو ہے وہ بیسکلی ان کا جو میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے اس کی اورینٹیشن کی ایک سرمنی تھی. تو وہاں پہ مجھے ایز اے گیسٹ وہاں پہ بلایا گیا تھا. میرے ساتھ ایک سینئر صحافی رئیس انصاری صاحب بھی تھے. تو ہم جو نیا بیچ وہاں پہ آیا ہے جرنلزم پڑھنے کے لیے میڈیا سٹڈیز کے لیے وہاں پہ جو انڈکٹ ہوا ہے اس کی اورینٹیشن کے لیے ہمیں جو ہے بلایا گیا تھا. تو میری وہاں پہ جو وائس چانسلر صاحب تھے گورنمنٹ کالج کے میری ان سے بھی جو ہے وہ تفصیل سے اس بارے میں بات ہوئی. تو انہوں نے خود یہ بات بتائی کہ جی مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ خود اس انوائٹ کو ڈکلائن کیا ہے. اور یہ بات مجھے 3 دن پہلے بھی پتہ لگ چکی تھی. میرے خیال میں شاید میں نے اپنے کسی ویلاگ کے اندر بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ مریم نواز صاحبہ نے ڈکلائن کر دیا ہے اس انویٹیشن کو. تو ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے جی سی نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی نے اپنا انویٹیشن دیا اور اس کے بعد واپس لے لیا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. یہ ڈکلائن جو ہے مریم نواز کی طرف سے ہوا ہے. بلکہ اس کے اوپر مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس کے اوپر پورا ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جی سی یونیورسٹی کا دعوت نامہ چیف آرگنائزر مریم نواز نے احتراماً مسترد کر دیا. جی سی یونیورسٹی کی طرف سے دعوت نامہ 5 اکتوبر کو چیف آرگنائزر کے دفتر کو موصول ہوا تھا. پی ایم ایل این کا خیال ہے کہ تعلیمی اداروں کی اولین توجہ تعلیم کے اعلیٰ معیار کی فراہمی ہے. اسے برقرار رکھنے اچھے اخلاقی اور سماجی طرز عمل کی اقدار کو فروغ دینا ہے. ذاتی اور سیاسی عزائم کے لیے ان کا استحصال نہیں ہونا چاہیے. افسوس کہ ماضی قریب میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کو ذاتی عزائم اور سیاسی ایجنڈوں کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کیا گیا. مسلم لیگ نون اس غلط راستے کے انتخاب کی حمایت نہیں کرتی. سیاست رہنما اور وابستگی بدلتی رہتی ہے تاہم ذاتی مفاد صرف توسیع اور اگلی ملازمتوں تک ہی محدود رہتا ہے. میڈم چیف آرگنائزر تعلیمی اداروں کا دورہ کرنے کا منصوبہ بنائیں گی تاکہ خاص طور پہ اعلیٰ تعلیم کے مقصد کو آگے بڑھایا جائے, مدد کی جائے اور نوجوانوں کو ان کی مکمل صلاحیتوں کو حاصل کرنے کے قابل بنایا جا سکے. واٹ ایور ہیپن مطلب یہ جس طرح بھی ہوا ہے, اب میرا خیال میں آپ اگر کسی بھی پولیٹیشین کو بلاتے ہیں, یہ میری ریکویسٹ ہے اپنے ہی سابقہ کالج سے کہ برائے مہربانی ان کو یہ کہہ دیں کہ خدا کے لیے اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کی تھریشنگ کرنے کے لیے اس پلیٹ فارم کو مت استعمال کریں. آپ ویسے تعلیم کے حوالے سے, اسٹوڈنٹس کے حوالے سے, معاشرے کی بہتری کے حوالے سے, گورننس کے حوالے سے آپ کوئی اگر ایڈوائس دینا چاہتے ہیں 100 دفعہ دیجیے, اس پلیٹ فارم پہ دیجیے تاکہ شعور آنا چاہیے اسٹوڈنٹس کے اندر. لیکن اس کے لیے مت استعمال کریں کہ میں نا اپنے جو حریف ہیں, جو دیگر وہ جماعتیں جو آپ سے اختلاف رکھتی ہیں, آپ ان کو وہاں پہ لتاڑنے کے لیے کام جو ہے وہ شروع کر دیں. تو اس کے ساتھ اس کنڈیشن کے ساتھ آپ 100 دفعہ بلائیے. آئی ڈونٹ ہیو اینی پرابلمز ود دیٹ. عمران خان صاحب کو البتہ جب لاسٹ ٹائم بلایا گیا تھا تو انہوں نے اس پلیٹ فارم کو صرف اس کام کے لیے استعمال کیا تھا. تو یہ برائے مہربانی یہ کام نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ آصف علی زرداری صاحب جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کی رہائش گاہ پر گئے, جا کر ان سے انہوں نے ملاقات کی. انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے ان کی خوش دامن کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا اور فاتح خوانی بھی کی. یہ ملاقات تقریباً 50 منٹ تک جو ہے وہ جاری رہی. دنیا نیوز رپورٹ کرتا ہے کہ جی جے یو آئی اے اور پیپلز پارٹی قیادت کے درمیان گزشتہ کچھ عرصے کے دوران فاصلے بڑھ چکے تھے. جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک دوسرے پر الزامات اور بیان بازی بھی کی جاتی رہی تھی. تو اس آئس کو جو ہے ذرا میلٹ کرنے کے لیے آصف علی زرداری صاحب نے یہ قدم اٹھایا ہے. اس کے علاوہ جناب کچھ ذرا اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے بھی ذرا تھوڑی سی گفتگو کر لیں. تو جناب امریکی اخبار کے مطابق اینٹنی بلنکن کو ہفتے کی شام سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملنا تھا, لیکن ملاقات کے لیے اینٹنی بلنکن کو کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑا. کئی گھنٹے انتظار کے بعد بھی اینٹنی بلنکن کی سعودی ولی عہد سے ہفتے کو ملاقات نہ ہو سکی تھی.
جس کے بعد سعودی ولی عہد نے دوسرے دن صبح اینٹی بلنکن سے ملاقات کی اور اسرائیل فلسطین صورتحال پر سخت پیغام دیتے ہوئے غزہ میں فوجی آپریشن روکنے اور غزہ کا اسرائیلی محاصرہ ختم کروانے پر زور دیا۔ اس کے علاوہ جناب فلسطین جرنلسٹ سنڈیکیٹ نے غزہ میں اسرائیلی بمباری سے اب تک 11 صحافیوں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق غزہ پر اسرائیلی بمباری میں اب تک جاں بحق ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 2700 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 9700 سے زائد زخمی ہیں۔ فلسطینیوں کی تعداد 2700 سے فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج اب غزہ میں زمینی حملے کی تیاری کر رہی ہے۔ دوسری جانب میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے متعدد فلسطینیوں کو بغیر کسی جرم کے گرفتار کیا اور اس کی وجہ صرف انتظامی بتائی جا رہی ہے۔ تو جناب یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔